بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی ملک کے معاشرہ کے مزاج، شعور اور روزمرہ کے جو معمولات ہوتے ہیں ان پر بہت سے عوامل جو ہیں وہ اپنا اثر چھوڑتے ہیں، جن میں معاشرہ میں موجود سیاسی اور مذہبی لیڈر، انصاف کا عدالتی نظام، گڈ گورننس اور عوام کی ضروریات کا خیال رکھنے والے ادارے شامل ہوتے ہیں، یعنی جو اثر چھوڑتے ہیں۔ تاہم ناظرین، آج کی دنیا میں جو کہ ڈیجیٹل دنیا کہلاتی ہے، میڈیا نے ان سارے عوامل جن کا میں ابھی ذکر کیا تھا ان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور کسی بھی معاشرہ پر یہ جو انتہائی طاقتور ترین عنصر یعنی میڈیا ہے، اس نے سب سے زیادہ اثر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب جہاں تک پاکستان کے میڈیا کا تعلق ہے تو اس نے بھی اس قوم یعنی پاکستانی قوم کے مزاج، شعور اور روزمرہ کے معمولات پر گہرے اثرات مرتب کیے بھی ہیں، کر بھی رہا ہے، اور اگر یہ روش جاری رہی تو کرتا رہے گا۔ تاہم اس امر کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عمومی طور پر میڈیا نے پاکستان کے معاشرہ کے مزاج، شعور اور روزمرہ کے معمولات پر بہت ہی منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ مثلاً اس وقت پوری قوم کا جو مزاج ہے اس میں تشدد اور جارحانہ رویہ جو ہے پوری قوم کا یہ عروج پر ہے۔ عدم برداشت اس قوم میں جو وہ اپنی حدوں کو چھو رہی ہے، دوسروں کی جو عزت ہے اس کو برسر عام اچھالا جا رہا ہے، مذہبی، لسانی اور صوبائی عصبیت جو ہے یہ عروج پر آ چکی ہے، جھوٹ اور بددیانتی عام ہو چکی ہے۔ اسی طرح جو پوری قوم کے روزمرہ کے معمولات ہیں وہ تلپٹ ہو چکے ہیں، اور تمام ادارے جو ہیں وہ اپنے اصل کاموں کو پس پشت ڈال کر دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو ملک کا مین میڈیا ہے وہ ہر وقت ایسے ہی پروگرام پیش کرتا رہتا ہے، اور اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے بغیر تحقیق کے ایسی اطلاعات، خبروں جو کہ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں ان کو چٹ پٹے یہ جو ہوتے ہیں چسکے والے عنوان دے کر پوری قوم کے مزاج اور شعور کا اس میڈیا نے ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اور اب تو یہ حال ہے کہ جو میڈیا پرسن سنجیدہ اور تربیت کے دعوے دار تھے یا علمی اور قومی مفاد کا سمجھا جاتا تھا کہ خیال رکھیں گے، وہ کسی عنوان پر بات ہی نہیں کرتے، نہ ہی میڈیا اس پہ کوئی پروگرام بناتا ہے، اور اگر کوئی غلطی سے بنا بھی لے، کو بات کرے بھی، تو عوام اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ان کا جو مزاج ہے اور وہ شعور ہے وہ بالکل بدل چکا ہے۔ آپ مثلاً آج ہر کسی کی زبان پر فوج کے سربراہ کی تعیناتی کا بھوت سوار ہے، حالانکہ یہ ایک خالصتاً ایک ادارے کا اندرونی معاملہ ہے، اور آئین اور قانون میں اس تعیناتی کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا کہ کیا طریقہ کار ہوگا۔ یہی حال عدلیہ کا ہے، ان کے فیصلوں پر اسی طرح جو ان کے آپس میں کوئی کبھی اختلافات ہو جاتے ہیں تو یہ ان کو اچھالنا یہ میڈیا کا پسندیدہ موضوع بن گیا ہوا ہے، اور عوام بھی ایسی باتوں کو چسکے لے لے کر سنتے ہیں۔ اسی طرح جو سیاسی اور دیگر مذہبی اکابرین ہیں، ان کی ذاتی زندگیوں کے بارے میں جھوٹ پر مبنی جو بعد میں ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، تہلکہ خیز انکشافات اس طرح کو عنوان دے کے جو ہے وہ عوام کے ذہنوں کو پراگندہ کیا جاتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن۔ جب آپ نے ایک ہیڈنگ لگا دیا، ایک عنوان دے دیا، فلاں کے بارے میں تہلکہ خیز انکشافات، اور بات کر دی، اب بعد میں بے شک وہ بات غلط بھی ثابت ہو جائے
لیکن عوام پہ تو وہ تاثر ہو، پھر کوئی ضروری تو نہیں کہ جب بات میں غلط تاثر ہو جائے تو کتنے ثابت ہو جائے تو کتنوں نے وہ آپ کی تصحیح دیکھنی ہوتی ہے۔ آج کل جیسے بعض ججز کے بارے میں اس قسم کے جو ہیں وہ باتیں چل رہی ہیں، اسی طرح کچھ لیکڈ ویڈیوز ہیں جو ہر طرف سے چلائی جا رہے ہیں، کچھ آڈیوز ہیں اور کچھ ویڈیوز ہیں ذاتی زندگیوں کے بارے میں، اور بعد میں پھر جب گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے جی یہ تو سب غلط تھیں، لیکن اس وقت تک جو قوم کا مزاج اور شعور ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہوتا ہے۔ اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ اب تو بڑا تعلیم یافتہ طبقہ اور جو بڑے بڑے اچھے لکھاری ہیں اور جن کا بڑا نام ہے وہ بھی سب ان کاموں میں ملوث ہو چکے ہیں۔ اسی طرح اب ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو اپنی مرضی کے مطابق ایک معنی دے کر یا اپنی انٹرپریٹیشن کر کے غدار، دہشت گرد، غیر مسلم، فتنہ پرور، چور اور ڈاکو، اس قسم کے تو الزامات سے مین میڈیا پہ ہر کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے پہ یہ ایسے القابات ان کو دے رہا ہے، اور یہ ایک ایسی بری روش ہو چکی ہے کہ جو ملک کے یا قوم کے اصل مسائل تھے نا، وہ لگتا ہے کہ اس جو شور شرابے میں یہ جو صرف چسکے کے لیے کیا جا رہا ہے، جو اس قوم کے اصل مسائل تھے وہ دور کہیں نہ کوڑا کرکٹ کے جو ڈھیروں میں جا چھپے ہیں، اور اب تو ہر گلی میں پھرنے والا، ہر چوک پہ جانے والا اپنے آپ کو ان موضوعات پر، یہ جو چسکے والے ہیں، اپنے آپ کو ارسطو اور افلاطون سمجھتا ہے، اور جس کو بھی پوچھو وہ اپنی رائے دینے کے لیے تیار آتا ہے، اور جو کسی کے منہ میں آتا ہے وہی وہ کہہ کے چلا جاتا ہے۔ اور اس وجہ سے اس ہمارے ملک کی اور قوم کی پورے جگ میں جو جگ ہنسائی ہو رہی ہے، آپ تصور کریں کہ وہ بہت ہی زیادہ ہے، اور لوگ جو باہر کی دنیا میں ہیں اور جو اس ملک کے بھی عوام باہر رہتے ہیں، وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس ہمارے ملک میں ہو کیا آ رہا ہے۔ اب اگر یہ رویہ میڈیا اپنا برقرار رکھتا ہے اور اس پہ جو روزانہ آتے ہیں یہ ارسطو اور افلاطون، یہ اگر انہی موضوعات پہ ایک دوسرے سے چسکے لگا کے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں یہ باتیں کرتے رہیں گے تو یہ قوم جو ہے اپنے مزاج اور شعور سے مزید کتنی پستی میں چلی جائے گی، اس کا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اور کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو آخر میں میڈیا سے ایک درخواست ہی کی جا سکتی ہے کہ کسی وقت میڈیا کے مالکان، میڈیا پہ آنے والے یہ جو روزانہ پروگرام کرتے ہیں اور اسی طرح جن ارسطو اور افلاطونوں کو وہ بلاتے ہیں، وہ کبھی کسی وقت ٹھنڈے دل سے یہ بھی تو سوچا کریں ان کی ذمہ داریاں کہاں ہیں، کون کون سی ذمہ داریاں ہیں، اور وہ اس قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کسی وقت وہ یہ بھی تو سوچیں کہ اس قوم میں انسانی جو اقداریں ہیں ان کو بلند کرنا بھی تو اسی میڈیا کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کرے وہ کبھی اس سوچ پر بھی آ جائیں۔